جتنا ہم نے پچھلے 10 سال میں دیکھا ہے تو ہم نے ایک سچے انسان کے طور پہ دیکھا ہے، اور یہ جو باتیں کہتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ان کا ایک بڑا وسیع میدان ہے جس میں موسیقی سے لے کے اور جس قسم کی کتاب یہ ہے یہ شامل ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس موضوع پہ بات کر سکتے ہیں، کس موضوع پہ کام کرتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی اپنی جو ایک پہچان ہے وہ تو ایک فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، دواؤں کی فیکٹری ہے جہاں سے دوائیں بناتے ہیں، اور ان دواؤں کے طفیل بہت سے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، صحت یاب بھی ہوتے ہیں۔ جب یہ کتاب شائع ہونے لگی، پہلے والی بھی ہم نے دیکھی تھی، تو اس میں ہم جیسے کم علم کے لیے تو بہت کم باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سمجھ پائیں، لیکن ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ خان صاحب قرآن شریف کی آیات یا ترجمے کے ساتھ اس کو جس طرح سمجھتے ہیں، جس طرح برتنا چاہتے ہیں، جس طرح زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ ان کا اپنا ایک دیکھنے کا نظریہ ہے، دیکھنے کا انداز ہے، اور ہر شخص کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ قرآن شریف کی آیات کو دیکھ کے، پڑھ کے، سمجھ کے اس کے بارے میں اپنے طور پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، اور میرے خیال میں یہ کتاب جو ہے اسی کی ایک ماضی کرتی ہے۔ اس کے لیے جب ہم نے لوگوں سے بات کی تو ایزادہ قاسم صاحب نے اس کتاب کے بارے میں کچھ لکھا بھی ہے، اور اس سے پہلے والی کتاب کے بارے میں بھی لکھا ہے، تو انتہائی موضوع ہم نے سمجھا کہ ان سے اس کتاب کی صدارت کے لیے کہا جائے۔ آج صبح بھی، کل تک اس بات میں موسم کا بھی کچھ معاملات ایسے تھے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کچھ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا۔ کل بھی انہوں نے کہا کہ دیکھ لو بھائی کیا کرنا ہے، اگر ایسا ہو کہ 14 اگست کے بعد رکھ لو۔ آج صبح بھی ان کا فون آیا کہ مجھ سے تو اٹھا نہیں جا رہا ہے، سر سے اٹھ رہا ہوں تو مجھے چکر آ گئے، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ پہنچ جاؤں، شروع کرتے ہیں۔ حسان اوج بدقسمتی سے وہ کل رات تک ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوشش کریں گے کہ پہنچ جائیں، لیکن اب ان کی صورتحال ایسی کہ شاید ان کو ہاسپٹلائز ہونا پڑے۔ بہرحال یہ زندگی کے معاملات ہیں جو اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ موسم پہ بھی ہمارا کوئی بس نہیں تھا۔ عمران یوسف صاحب بھی رات تک پریشان تھے کہ کیا مجھے اس بات میں باخبر رکھیے گا۔ صبح بھی ان کا پیغام آیا، ہم نے کہا کہ اس وقت موسم اچھا ہے اور ہم اپنے پروگرام پہ قائم ہیں، آگے اللہ معاف۔ یہ ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ حسیب خان صاحب نے اس ادارے کو منتخب کیا کہ یہاں ہم اس کتاب کے لیے ترغیب ابتدائی منعقد کریں۔ انتہائی شکر گزار ہیں عمران یوسف صاحب کے، زاہد علی زاہدی صاحب کے، پروفیسر خالد محمود رافی صاحب کے کہ آپ تشریف لائے۔ ہمیں امید ہے کہ انیق احمد صاحب بھی شامل محفل ہو سکیں گے، اور آپ سب کا بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ کچھ بیان کریں۔ اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ استقبالیہ کلمات میں پروفیسر عابد اظہر صاحب نے جتنی مدلل، بہترین تلفظ، لہجہ، الفاظ کی اردو کی جو گفتگو کی ہے، اس کے بعد ایک میرے جیسا طالب علم جس کی ساری زندگی مغرب میں گزری ہو، اور اس کے بعد پھر بات جو ہے وہ کی جائے اور کتاب کے بارے میں کہا جائے۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی جو میں نے تلاوت کی، یہ حسیب خان صاحب تقریباً اپنی ہر تقریب میں یہ بات آیہ مبارکہ کہتے ہیں، اسی لیے میں نے اس آیت سے آغاز کیا۔ رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ نجات یافتہ ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ مجھ سے نماز کے ذریعے تعلق قائم نہ کریں، اور ہر وہ رزق جو میں نے تم کو عطا کیا ہے وہ لوگوں میں تقسیم نہ کریں۔ اور اہل علم یہاں پہ جانتے ہیں، اور آپ کی اذہان اس بات تک پہنچ چکے ہیں کہ ہر وہ صلاحیت، ہر وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے وہ ہمارا رزق ہے۔ یہ کتاب میں کہا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی واضح طور پر بتا دیا کہ کامیاب کون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ سب سے زیادہ کامیاب کون ہے۔ لیکن ہم مسلمان کلمہ گوئے شاید اس پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن ہم WHO پہ یقین رکھتے ہیں، ہم گوگل پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ WHO بھی یہی کہتا ہے، WHO بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کی ذات سے
آپ کے علاوہ اس دنیا میں کسی اور کو فائدہ نہیں ہے تو آپ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہیں، اور جو ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہے وہ جسمانی اور روحانی طور پر بھی صحت مند نہیں ہو سکتے۔ تو چلے WHO کی مان لیں، کیونکہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما رہے ہیں۔ خان صاحب نے اپنی کتاب میں ایمان، اسلام اور احسان کا بھی ذکر کیا ہے۔ حدیث جبریل بہت مشہور حدیث ہے کہ ہر کلمہ کو لا الہ الا اللہ کہنے والا شخص مسلمان ضرور ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ اور یہ کتاب بھی کہتی ہے کہ یہ نہ کہو کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو گیا، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، تم صرف اسلام میں داخل ہوئے۔ کیونکہ اگر ہم صرف کلمہ کہہ کے نجات یافتہ ہو جاتے تو پھر شاید فرعون بھی ہو جاتا، اس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ نبی اللہ، لیکن وہ تو نہیں کامیاب ہوا۔ مجھے شروع میں ایز اے طالب علم، ظاہر ہے میں ایک ماہر ذہنی صحت 3 بر اعظموں میں پڑھاتا ہوں، ٹریٹمنٹ کرتا ہوں، مجھے ہمیشہ سوچتا تھا مسلمان مرنے سے کیوں ڈرتا ہے؟ ہمارے پاس اتنے کیسز، فیئر آف ڈیتھ۔ کووڈ میں آپ کو پتا ہے کووڈ سے نہیں، کووڈ کے خوف سے زیادہ لوگ دنیا سے گئے۔ مسلمان مرنے سے کیوں ڈرتا ہے؟ وہ اپنے اصل گھر جانے سے کیوں ڈرتا ہے؟ ابھی ہم یہاں بیٹھے میں آنے سے پہلے کہہ رہے ہیں بارش کتنے بجے ہو شروع ہے کہ گھر جانا ہے، اور ہمیں اپنے اصل گھر جانے سے ڈر لگتا ہے۔ بالکل صحیح لگتا ہے، مسلمان کو ڈر لگتا ہے، مومن کو نہیں لگتا۔ مسلمان کو تو ڈر لگتا ہے، مومن کو ڈر نہیں لگتا۔ آپ کے فیصلوں کو اپنے فیصلوں پر مقدم نہ کر لیں۔ آیہ مبارکہ پہلا کنڈیشن ہے، دوسری کنڈیشن اسی آیہ مبارکہ کے اندر، اور جب تک اس فیصلے کو اپنے دل سے تسلیم نہ کر لیں، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ میں زکوٰۃ اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ کیا کروں، مجبوری، رب کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے، زکوٰۃ دینی ہے، بیٹی کو کیا کروں، وراثت دینی ہے، مجبوری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ولیمے کے اندر برکت نہیں ہے جس میں غریب رشتہ دار شریک نہیں۔ 2-3 نکات کی طرف میں سے اشارہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو اس کا جو ٹائٹل ہے اس پہ چند ایڈس کروں کہ جیسے کہ مؤلف محترم نے اپنے مقدمے میں بھی بیان کیا ہے کہ اس کتاب کی تعلیف کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں جو معاشرتی اقدار ہیں، اخلاقی اقدار ہیں، وہ مسلسل ظہور حالی کا شکار ہے، تنزل کا شکار ہے، اور دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، ان کا تعلق ایمانیات سے ہو، اخلاقیات سے ہو، معاملات سے ہو، تو ہر شعبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس سے ہمارا معاشرہ کافی روگردان نظر آتا ہے۔ اور اس کا جو حل پیش کر رہے ہیں سینیٹر صاحب، وہ حل یہ ہے کہ قرآن کریم سے، قرآن کریم کی تعلیمات سے وابستہ ہو۔ ایک حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ جب فتنے تمہارے اوپر شب تاریک کی طرح چھا جائیں تو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے۔ قرآن ہمارے معاشرے میں بہت ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہے، ہر گھر میں قرآن، ایسا کوئی گھر نہیں ہوگا مسلمان کا جس کے گھر میں قرآن نہ ہو۔ تو قرآن تو بہت ہے ہمارے گھروں میں، لیکن سب سے پہلے مرحلے پر تو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور بہت کچھ پڑھتے ہیں ہم زندگی میں، دن بھر میں سوشل میڈیا پہ اتنا لٹریچر آتا ہے، زیادہ تر جو غیر ضروری ہوتا ہے، لیکن کافی پڑھنا پڑتا ہے اور وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر زندگی میں کسی چیز کو نہیں پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے لیے نصاب کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی، وہ والی کتاب جو ہے اس کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ویسے ٹائم بہت کچھ ہے۔ جب ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ بھائی آپ یہ پڑھ کر آئے، یہ والی کتاب، تو سوال کیا جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، ہم یہ پڑھ کے نہیں آئے، اس کے علاوہ بہت کچھ پڑھ کے آئے۔ فرض کریں کوئی طالب علم ہے، وہ کیمسٹری کی ڈگری لے کر گیا ہے اور کسی انٹرویو میں اپیئر ہوتا ہے، اور اس سے یہ کہا جائے کہ کیمسٹری سے متعلق سوال کیا جائے آپ سے، اور وہ کہتا ہے نہیں، کیمسٹری کے بارے میں نہ پوچھیں، اس کے علاوہ آپ جو چاہے پوچھیں،
آپ ہم سے گیمز کے بارے میں پوچھیں، آپ ہم سے انٹرنیشنل ریلیشن کے بارے میں پوچھیں، کرنٹ افیئر کے بارے میں پوچھیں، تو سب کچھ پوچھ لیں، بس یہ نہ پوچھیں. یہ کہا جائے گا کہ یہی تو تمہارا سلیبس تھا، یہی تمہارا کورس تھا اور تم نے یہی نہیں پڑھا. اور جن لوگوں نے پڑھ لیا وہ عبارت میں لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ پڑھتے ہیں صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، یا ثواب کے لیے پڑھتے ہیں یا ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. یہ دو چیز. جبکہ قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب ہدایت ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ تو ہدایت ہے متقین کے لیے. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. بینات روشن دلیل ہے ہدایت کی. فرقان ہے یہ حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کرنے والی کتاب. بصیرت کو بڑھانے والی کتاب ہے. ھذا بصائر للناس. بصیرت کو بڑھانے والی کتاب ہے. تو پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم. جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ بغیر سمجھے ہوئے پڑھ رہے ہیں ثواب کی نیت سے. جو سمجھ رہے ہیں وہ عمل نہیں کر رہے. لیکن ایک چیز کی طرف اور میں اشارہ کروں گا اور وہ یہ کہ قرآن کریم کی آپ 6500 آیتیں پڑھ لیں، کوئی ایسی آیت آپ کو نظر نہیں آئے گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ ہم نے اس کتاب کو عمل کرنے کے واسطے اتارا ہے. اس پہ غور کیجیے کہ اس کتاب کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے عمل کرنے کے لیے اتارا ہے. عام طور پہ شکایت یہ ہے نا کہ ہم قرآن پہ عمل نہیں کرتے، قرآن پہ عمل نہیں کرتے، قرآن کریم پہ عمل نہیں کرتے. تو قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کتاب کو اس لیے اتارا ہے کہ اس پہ عمل کرو. اور اس طرح آپ قرآن کریم پر عمل کر بھی نہیں سکتے جس طرح کے اور بعض دیگر کتابوں پہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر نماز کی کتاب ایک ملتی ہے جس کے اندر ہر طرح کی نمازیں ہوتی ہیں. آپ کو کوئی نماز پڑھنی ہے وہ کتاب کھولے اور نماز پڑھ لیں. یا احکام کی کتاب ہوتی ہے، فقہ کی کتابیں ہیں. قرآن کریم اس طرح نہیں ہے. اگر فرض کریں کہ آپ یہ طے کریں کہ آج میں قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی ابتدائی 10 آیتوں پہ عمل کروں گا، کل میں باقی 10 آیتوں پہ عمل کروں گا، پرسوں مزید 10 آیتوں پہ عمل کروں گا. از اٹ پاسبل؟ جو لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. قرآن اس طرح کی کتاب نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے ایک آپریٹنگ مینول بھیج دیا ہمارے لیے. نو، دس از ناٹ آپریٹنگ مینول. آپریٹنگ مینول تو وہ ہوتا ہے آپ اس کو کھولیں اور اس کے مطابق عمل کریں. لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا. اصل میں دیکھیں، پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے درمیان میں ایک ایکٹیویٹی اور ہے، ایک کام اور ہے جو ہماری سوسائٹی میں مسنگ ہے، اور اس کی طرف قرآن کریم بہت زور دیتا ہے. افلا یتدبرون القرآن. قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر، تفکر، تعقل، عقل استعمال کرنا، غور و فکر کرنا، گہرائی میں اتر جانا، یہ وہ بنیادی کام ہے جو ہم نے ٹھیکے پہ، پٹے پہ دوسری قوموں کو دے دیا. امریکہ کو دے دیا، یورپ کو دے دیا، جاپان کو دے دیا، چائنا کو دے دیا. اس کتاب پہ غور و فکر کرنا، اس کائنات پر غور و فکر کرنا، اپنی تخلیق پر غور و فکر کرنا، یہ جو غور و فکر کرنے والا کام ہے یہ ہم نے دوسری قوموں کو دے دیا. اور پھر جب وہ ایک کھلونا بنا کے دے دیتے ہیں ہمیں، جیسے گوگل کی طرف اشارہ ہوتا ہے، موبائل ہے، لیپ ٹاپ، کچھ بھی ہے، یہ وہ کھلونا بنا کر ہمیں دے دیتے ہیں اپنے غور و فکر کے نتیجے میں، اور پھر ہم اس سے کھیلتے ہیں. تو ہم سے کہا گیا غور و فکر کرو. جب کوئی انسان غور و فکر کرتا ہے، جب کوئی قوم غور و فکر کرتی ہے تو اس کے سامنے نئے نئے ڈائمینشنز کھلتے ہیں، نئے نئے زاویے کھلتے ہیں، نئی نئی کھڑکیاں کھلتی ہیں، نئی روشنی اس کی زندگی میں آتی ہے. اور جب اس کے سامنے نئی روشنی آتی ہے، نئی فکر آتی ہے، تو پھر اس کو عمل کرنا ہوتا ہے. اس کو عمل کے بغیر دین اسلام نہیں. اسلام تو عمل کا ہی نام ہے، عمل کے بغیر تو نہیں. قرآن کریم میں جا بجا ملے گا امن و عمل صالح، آمن و عمل صالح، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح. لیکن اس عمل سے پہلے جو مرحلہ ہے غور و فکر کا، تو اس غور و فکر کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. اور غور و فکر کریں گے تو اصل میں انسان
بندگی کی طرف مائل ہوتا ہے. ایمان نام ہی بندگی کا ہے. ایمان بندگی ہی کا نام ہے. ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اسلام. جیسے جس آیت کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا, سینیٹر صاحب نے اس آیت کو کوٹ کیا ایک جگہ. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. یہ اعراب آپ سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. آپ کہیے تم ایمان نہیں لائے, ولکن قولوا اسلمنا. یہ قوم اسلام لائے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں اترا بھی نہیں ہے. یعنی ایمان کوئی ایسی چیز ہے جو دل میں اتر جاتی ہے, اور اگر دل میں نہ اترے, فقط لقلقہ زبانی تک ہو, الحمدللہ رب العالمین, اس میں ہا کو حلق سے نکالیں, عین کو حلق سے نکالیں, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو ہے وہ یہ اسلام ابھی ہمارے حلق تک پہنچ گیا. اچھا یہ بھی ضروری ہے, اس کو بھی نظر انداز نہ کریں. ہر لینگویج کے اندر ایکسنٹ کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے. لیکن مقصد فقط ایکسنٹ نہیں ہے کہ ہم الحمدللہ رب العالمین کہہ لیں تو نیچے اترنا چاہیے. تو نیچے اترے گا تو کیا ہوگا؟ وہی بات جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں, وہی جو اسلام کے عقائد ہے, جس کی فہرست, جس کی لسٹ ہم پیش کر رہے ہیں, انہی چیزوں پر ہمیں یقین ہو جائے. اور جب یقین ہوگا تو خود بخود عمل شروع ہوگا. انسان علم سے عمل نہیں کرتا, انسان یقین سے عمل کرتا ہے. علم ہم سب کے پاس کافی ہے, جو کہ کم ہے, لیکن جتنا ہے اس پر عمل نہیں. ہاں وہ آخرت کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو. دنیا کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہے. آج کل ہر شخص جو ہے وہ کافی ماہر ہو گیا ہے. اگر آپ مجھ سے بھی کہیں گے میں ایک اچھا لیکچر دے سکتا ہوں ایک ہیلدی لائف اسٹائل کے اوپر, ایک ہائی. جب تک آپ گھر میں واپس نہیں پہنچ جائیں گے تو آپ کی حفاظت کا سلسلہ جاری رہے گا. وہ سامعین گرامی, میں اللہ کا بہت مشکور ہوں, سر سجود ہوں کہ اس نے مجھ ناچیز بندے کو یہ توفیق عطا کی کہ میں قرآن مجید سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ آج کا مسلمان ایمان والا کہنے میں ذرا احتیاط برتوں گا. مسلمان سے میں مخاطب ہوں, کتاب بھی انہیں کے لیے لکھی گئی ہے یہ کہ آج کا مسلمان ایمان والا کیوں نہیں بن رہا. یہ ہے میری بات. مسلمان ہے, جیسا ابھی آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ایک وفد آیا تو ایک بھی آدمی آتا تھا تو پیغمبر خوش ہوتے تھے کہ بھائی اسلام میں داخل ہو رہا ہے. ایک وفد آیا, اس نے آ کے کہا کہ جی ہم آپ پہ ایمان لائے اور اللہ پہ ایمان لائے. تو پیغمبر صاحب تو یقیناً خوش ہوئے, لیکن اسی وقت فوراً آیت کا نزول ہوا کہ پیغمبر ان سے کہہ دو جو آپ نے فرمایا تم مسلمان ہوئے ہو, ابھی تمہارے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا. اس لیے میں ہمیشہ لفظ استعمال کرتا ہوں مسلمان کا, آج کے دور میں خاص طور سے, کیونکہ آج ایمان والا اگر میں کہوں تو مناسب نہیں ہوگا. آج کا مسلمان جو ہے وہ بدعمالیوں کے محیب ترین درجے پر پہنچ چکا ہے, اور سدھار میں دیر کی تو پھر اللہ بہتر جانتے ہیں کیا ہوگا. بحیثیت معاشرہ ابھی ذکر کیا, میں کھل کے بات کرتا ہوں, آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے, غریب سے لے کے امیر تک سب جانتے ہیں, سیاستدان بھی جانتے ہیں, منسٹرز بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ بحیثیت معاشرہ ہم انتہائی گراوٹ کا شکار ہیں. یہ میری اپنی رائے ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ نہیں دیکھتے کہ ہر طرف جھوٹ ہے, ہر طرف دھوکہ ہے, رشوت ہے, لوٹ مار ہے, حیوانیت ہے, درندگی ہے,
ٹیکس چوری ہے، قومی دولت کی لوٹ مار ہے. یہ سب وہ ناصور ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. اب آپ خود دیکھ لیں، مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے کہ میں سینیٹر ہوں، اس لیے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اسلام میں، اس سے زیادہ شرمناک بات جو ہے وہ ہمارے کسی لو طبقہ ایریے میں بھی نہیں ہوتی ہوگی. جس طرح کتوں کی طرح لڑائی ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ برہنہ کر رہے ہیں، اور معیشت کو کوئی پوچھ نہیں رہا کہ معیشت کہاں جا رہی ہے. اور اگر معیشت نہیں جا رہی ہے تو پھر اس کا اثر غریب پہ پڑے گا، تو اس کی روٹی کا کیا ہوگا، اس کی بیماری کا کیا ہوگا. نہیں سوچ رہے صاحب اقتدار. اور ان کا حشر یہ ہوگا، یہ میں ایسے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب میں ایسے. وہ جو کامیاب ہو گئے تو وہ چلے جائیں گے ہاتھ چھوڑ کے سیدھے جنت میں، اور جو نہیں ہوئے ایسے کہ ایسے ہی ڈال دیے جائیں گے جہنم میں. جو صاحب اختیار ہیں اور اپنا اختیار کا ناجائز انہوں نے، تو یہ تو اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا تھا، آپ نے آیت بھی پڑھی تھی، وہ احسن تقویم پہ بھی ہے اور افضل الصافرین تک بھی ہے. حنیف بھائی آ گئے ہیں، بہت سی باتیں کریں گے آ کے. اچھا، اب یہ ہٹ گیا تو میں اب ذرا ممبر و محراب کی بات تھوڑی سی کر لوں کہ ممبر و محراب سے میں نے تمام مسجدوں میں گیا ہوں، مختلف مسجدوں میں گیا ہوں، مختلف علاقوں میں گیا ہوں، مختلف شہروں میں گیا ہوں پورے پاکستان کے، جمعے کے خطاب میں کہ یہ علماء کرام کیا فرما رہے ہیں. اور مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ مسجدوں میں میں نے کسی جمعے کی مسجد میں دین پڑھاتے ہوئے نہیں سنا، فرقے بیان ہو رہے ہیں. مجھے بتا دیں، جب مسجد میں چلے جاؤں گا جہاں دین پڑھایا جا رہا ہو، کسی کونے میں ہوگی، کسی جنگل میں، کسی چلا جاؤں گا وہاں سننے کے لیے. یہاں کی مسجد میں جا چکا ہوں تو وہاں پر فرقے پڑھائے جا رہے ہیں. اور اللہ میاں نے کیا کہہ دیا قرآن میں، جس کا ذکر بھی کیا تھا پچھلے سارے دین اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کہ ہم نے تو سب کے لیے ایک ہی دین بنایا تھا. آج کی بات کر رہے ہیں اللہ میاں، اور تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. بات ختم ہو گئی نا. اللہ نے ختم نہیں کی بات، کیونکہ اصل بات جو آج ہو رہی ہے اللہ نے اس کو بھی پھر ایڈ کر دیا. حالانکہ جملہ مکمل ہو گیا کہ ہم نے دین بنا تھا، تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. آگے فرمایا اور آپس میں بانٹ لیا. نہیں معلوم، ایک والے اور کچھ والوں ایک طبقہ ہو گیا، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ. اور 72 تو میرے زمانے میں ہوتے تھے 72. اب 72 کو ملٹیپلائی کر دیں، کتنے فرقے ہیں. بات قرآن کی تلاوت کی ہوئی تھی، قرآن کے احکامات کی ہوئی تھی. ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ میاں نے کیا کہا ہے قرآن میں. عربی پڑھیے. رمضان آئیں گے تو نابینا حافظ آ جائیں گے، وہ اپنے 10 دن میں سے 12 ختم کر کے چلے جائیں گے. قرآن ختم کر دیا آپ نے 10 دن میں ماشاءاللہ، یا 1 مہینے میں ختم کر لیا. عربی سن کے وہ گھر چلے گئے. ابھی یہ تو بتاؤ کہ قرآن میں لکھا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اور کیا ممنوعات ہیں. اخلاق کی چڑیا کا نام ہے، پتہ ہے کسی کو؟ عبادات. معزز سامعین گرامی، عبادات صرف 3 ہیں اللہ تعالیٰ کی، تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہیں. ایمان کا حصہ ہے. پہلی بات ہے وہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آپ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
اللہ کا کام ایک نماز قائم کرو. اب امن بات ہو رہی ہے. دوسرا کہ روزے وہ ہمارے کا تعلق عام آدمی سے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے اور اس کی ہم ہی بولیں گے. تیسری عبادت اللہ تعالیٰ کے اپنے نام اپنے لیے ایک حج زندگی میں، ایک حج، وہ بھی اگر اللہ نے مال دے دیا ہو تو. بس 3 عبادت ہیں. چوتھی بتا دیں مجھے کون سی اللہ تعالیٰ کے اپنے نام سے. اس کے بعد ہے پھر خالق 3، اس کے بعد پوری زندگی مخلوق ہے. کوئی مخلوق کیا ہوتی ہے؟ میں حسیب خان، عمران یوسف، ڈاکٹر اظہر بٹ صاحب، یا وہ غریب اور مسکین ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں. نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی سنت و نفلوں کے ساتھ. اللہ کی نماز تو صرف 17 رکعت ہیں، فرض نماز. سنتیں نہیں پڑھیں گے آپ تو آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا. پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو انعام دیں گے. مواخذہ اس کو ہوگا کہ 2 فرض چھوٹ گئے فجر کے، شیطان نے سلا دیا، اس کے بھائی بن گئے، سو گئے، الٹے الٹے سو گئے، تب کی دے کے سلا دیا اس نے. ہوش میں آنے کے بعد پھر آپ مخلوق کے درمیان کس طرح زندگی گزارتے ہیں اور کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، کس طرح کس سے بات کرنی چاہیے، عقل کے چلنی چاہیے یا انکساری ہونی چاہیے، یا کسی سے بات کرنے میں کوئی تمیز ہوتی ہے، یہ سب آپ کو جو ہے پورا قرآن بھرا ہوا ہے. یہ نماز، روزہ اور حج، اس پہ آئے تھے ٹوٹل میرے خیال میں شاید 150 کہ آگے پیچھے میرے صحیح آیات میں نے باقاعدہ نوٹ کی تھی کہ ان 3 عبادتوں میں کتنے آیت ہیں، تو 150، 159، 158 ایسی بنی ہے. تو 6666 میں سے یہ نکال دیں تو پھر 6500 کیا ہوگا، اس میں کافروں کا نکال دیں تو کم سے کم 2000 آیتیں ہوں گی ایسی جس کا تعلق انسان سے ہوگا، مخلوق سے ہوگا. لیکن پتہ ہی نہیں نا، پڑھا ہی نہیں ترجمے کے ساتھ. بسم اللہ ہو گئی، شاید 10 سال میں قرآن ختم کر دیا، گھر میں دعوت ہوئی، بسم اللہ ہوئی، بچے کی 2 مہمان آ گئے، کھانا کھایا، چھٹی ہو گئی، اس کو ہاتھ بنا دیا، بچی کو ایک جوڑا دے دیا، مکمل ہو گیا. اللہ کا شکر، جنت مل گئی. ہم نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا دیا. پوری زندگی ترجمہ پڑھا ہی نہیں اس نے. تو مجھے میرا تعلق کارپوریٹ ورلڈ سے ہے، میرا تعلق کسی خانقاہ سے نہیں ہے، کسی مدرسے سے نہیں ہے. علماء کرام میں اٹھا بیٹھا ہوں، ان سے کچھ سیکھا ہے میں نے. تو مجھ سے تو کوئی کام معیشت کا لینا چاہیے تھا اللہ میاں سے. اللہ نے لیا ہے مجھ سے، لیکن اسی میں ڈال دیتے ہیں. مجھ سے یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا مجھ سے مجھے سامنے گرامی کہ وہ لوگ جن کو یہ پیغام اللہ کا پہنچائیں وہ نہیں پہنچا رہے. آج تک نہیں سنا کسی عالم نے بیٹھ کے ممبر پہ یہ کہا ہو کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی ذمہ داری کہ اپنے گھر میں ہر بچے کو جو ہے وہ 1 پیج وہ پڑھایا کرو ترجمے کے ساتھ، تاکہ معلوم ہوگا اس کے پورے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. نہ خود پڑھتے نہ بچوں کو پڑھاتے. تو پھر میں اس لیے میں کہتا ہوں میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں. ایمان والا کہتے ہیں میں تھوڑا احتیاط کرتا ہوں. اچھا، ایک وجہ اور بھی میں یہاں جو میں آیا ہوں، یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ مجھے حکم دیا تھا آخری خطبے میں. وہ سب کو پتہ ہے. آخری خطبہ بڑا جامع تھا، اس میں آخری میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے یہ
کہ یہ میرے وہاں کو جو تم کو میں نے پہنچا دیا، تم نے گواہی بھی دے دی، تو اللہ کا اور میرا یہ پیغام ان لوگوں کو پہنچانا جو یہاں پر نہیں ہے، جو تم سے بہتر بھی ہوں گے اور تم سے زیادہ محفوظ کرنے والے ہوں گے. پوری بات تو یہ ہے. یہ کہا پیغمبر نے، میں آ گیا اس حکم کتابیں میں، اور میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے یہ کتاب بھی لکھی، اور یہ کتاب آپ کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں. وہاں رکھی ہے، میں وہاں خود موجود ہوں گا. آپ مہمان صاحب، آپ کے میزبان صاحب نے کچھ انتظام کیا ہوگا، تو میزبانی سے فارغ ہو کے جب آپ جانے لگیں گے تو میں خود آپ کو اپنے ہاتھ سے کتاب بھی دوں گا، اس کو آپ پڑھیے گا. تو یہ میرا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کے ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا، وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا. میرا کام ہو گیا کہ جب میں اللہ اکبر کہہ کے جب ہاتھ اٹھا کے جب باندھتا ہوں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، یہ تو اس کا ترجمہ ہے. اللہ اکبر، I have completely surrendered before Almighty Allah. اللہ اکبر باندھتا ہوں پھر میں نیت، کمپلیٹ سرنڈر. پھر کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد. ایاک نعبد کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لیا، مطلب تو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ نے اللہ سے مانگا کیا ہے اور کس چیز کو منع کیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کے اندر وہ سارے عربی کے تمام اونچی آواز میں کہے، یہ نہیں پتا کہ آپ نے اللہ سے مانگا کیا ہے. صراط المستقیم کی بات مانی ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کے ایسے نکل لیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے اس راستے مت چلانا جہاں معلوم ہونا چاہیے نا. یہ تو جب یہ اس طرح جب معلوم ہوگا تو پھر آپ کا دماغ مارکیٹ میں سودا صرف نہیں کر رہا ہوگا. پہلا قدم مسجد، دوسرا قدم بتا دیا آپ کو، جو ہم نے دیا اس میں خرچ کرتے ہیں، جو ایمان کا حصہ ہے وہ قولن ہے. وہ عملاً، اب دوسرا قدم جو ہے وہ عملاً ہے، اس کا جو ہم نے دیا اس میں خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا تمہاری اوقات نہیں ہے یہ، اور اس میں سے خرچ کرو. 100 کما دو، 90 کھا جاؤ، 10 تک بانٹ دو. وہ بھی نہیں بانٹتے تھے تو پھر 2.5% کی آئے گی بھی دیتے ہو تو میں تو لوں گی، کیونکہ ہاتھ انسان تو تھا نا. تو پھر آیا تھا کہ اب تو 2.5 تو لوں گا تم سے کم، تو 2.5 تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. بات تو اس سے آگے کی ہے. تو دوسرا قدم مخلوق میں. تیسرا قدم غریب کی بستی میں. پتہ ہے غریب خدا کہاں پر رہتا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ کیا تقریریں کرتے ہیں ہم. اور مصر کہتا ہے، وہ آپ کا فائنل مصر کہتا ہے بھائی یہ گھر میں 4 بھائی ہیں، ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا بانٹ لو. شرم نہیں آتی اسے یہ بات کہتے ہوئے؟ سنا ہے نا آپ نے؟ دیکھنا آپ سے پوچھو سر، سنا ہے یہ 4 ٹکڑے کر لو روٹی کے. اور میں غریب کی بات کر رہا ہوں اور مصر یہ کہہ رہا ہے. تو غریب کی بستی میں تیسرا قدم رکھتے ہیں. اور جہاں وہ غریب کی بستی کی حد ختم ہوگی، جنت کی حد شروع ہو جائے گی. میرے جان اتنا آسان ہے. اس سے قرآن بھرا ہوا ہے پورا. 150 آیتیں نکال کے اللہ تعالیٰ کی اخلاقیات. کیا بغیر اخلاقیات کے ایمان والا ہو سکتا ہے؟ کیا ایمان مکمل نہیں ہوگا کبھی اخلاقیات کے بغیر. عمل بنیاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر خالد گلال، ہمارے قدیم دوست، ہمارا اور ان کا عہد ایک ہی ہے جامعہ میں. سوچیں آپ یہ گویا قبل مسیح سے تعلق ہے. حسین بھائی عمران، ڈاکٹر عابد
ڈاکٹر عابد اظہر اور ماجد خلیل ہمارے ایک دوست نعتیہ شاعر، بڑے قریبی دوست، ان کے بھی قریبی دوست، ہمارے بھی قریبی دوست. ان کا ایک نعتیہ شعر، اس سے پہلے کہ میں موضوع پر آؤں کیونکہ کہنے کو بہت کچھ ہے، تو ماجد بھائی کا ایک شعر میں یہاں پر پیش کرتا ہوں تاکہ بات کرنے میں اور آسانی ہو جائے. ماجد بھائی کہتے ہیں کہ ویسے تو بے شمار ہیں ماجد میرے گناہ، ویسے تو بے شمار ہیں ماجد میرے گناہ، آقا نہ بخشوا سکے ایسا کوئی نہیں. کیا اس کا تعلق ایمان سے ہے؟ کیا اس کا تعلق بندگی سے ہے؟ بندگی بقدر ایمان ہوتی ہے، بندگی بقدر ایمان ہوتی ہے. اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت بقدر ایمان ہوتی ہے. ایمان کیا ہے؟ بندگی کیا ہے؟ اطاعت کیا ہے؟ اتباع کیا ہے؟ اللہ سے تعلق کیا ہے؟ میرا اور آپ کا اللہ سے رشتہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. کیا ہے جو رسول تمہیں دے لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ. دین دار نبوت سے شروع ہو کر دار نبوت میں ختم ہو جاتا ہے. ابھی اخلاقیات کی بات ہو رہی، ذرا بعد میں آئیں گے اس طرح. ایمان، ایمان کیا؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالارکان. ایمان کی تعریف 1400 سال میں یہی بیان کی گئی. اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالارکان. میرے اعضاء اور جوارے سے یہ بات معلوم ہو آیا ہوں کہ میں مومن ہوں، میں صاحب ایمان ہوں. آسان طریقہ، اس میں کوئی دقیق، کوئی ثقیل، کوئی ادق موضوعات لائے بغیر. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو. کل آیات کتنی ہیں؟ 89. کل آیات 89. میں اور آپ دعوے دار ہیں اس بات کے کہ ہم اہل ایمان میں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا سے جو مخاطبت ہو رہی ہے وہ مجھ سے ہو رہی ہے، آپ سے ہو رہی ہے، ہر کلمہ گو سے ہو رہی ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہر شخص سے ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا. حسیب بھائی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، چند آیات میں یہاں پیش کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کے حوالے سے 89 آیات ہیں، وہ سب یہاں بیان نہیں کی جا سکتی. یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا باللہ ورسولہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پہ اور رسول پہ. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ لا تتبعوا خطوات الشیطان. اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. تمام ظاہر آیات قرآن کریم کی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو. لا تتبعوا، اتباع نہ کرو. اتباع میں اور اطاعت میں کیا فرق ہے اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے لوگو، اے ایمان والو، جب جمعے کی نماز کی اذان کی آواز آئے تو تم کیا کرو؟ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اللہ کا ذکر ہے کیا؟ اللہ نماز کے لیے نہیں بلا رہا، ذکر کے لیے بلا رہا ہے. تو نماز میں اور ذکر میں کیا فرق ہے؟ اللہ قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے ہم سے اور آپ سے، اہل ایمان سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وہ تقوی اختیار کرو
جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اب کیا وہ حق ہم اور آپ ادا کر سکتے ہیں؟ جب صحابہ کے سامنے یہ آیت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی، آپ نے بیان فرمائی، صحابہ ڈر گئے. قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو کم از کم اتنا جتنی تم میں استطاعت ہے، جتنی تم میں استطاعت ہے. گنجائش دے رہا ہے اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدین یسر، دین میں آسانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہارے ساتھ آسانیاں ہیں. دین ناممکن العمل نہیں ہے، دین ناممکن العمل نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ وہ ایمان جس کا تقاضا اللہ ہم سے کر رہا ہے، کیا اس ایمان کی حلاوت، ذائقہ نہیں، میں اس ذائقہ کو حلاوت کہتا ہوں، کیا اس حلاوت سے ہم آشنا ہوئے؟ کیا ایمان ہمارے اندر اترا؟ اصل چیز یہ کہ اپنا تعلق اللہ سے پیدا کرنا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. اللہ سے ٹوٹ کے محبت ہوتی کیا ہے؟ ابھی اللہ سے محبت کی بات ہو رہی ہے. ہماری جانیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، آپ کی آبرو پر، آپ کی ناموس پر قربان ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہیں. لیکن اللہ فرما رہا ہے اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ قل، آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہاں فاتبعونی اتباع کی بات ہوئی. اطاعت کیا ہوتی ہے؟ اتباع کیا ہوتی ہے؟ اطاعت اللہ کی ہو سکتی ہے، اتباع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہو سکتی ہے. کسی اور کی اتباع ممکن ہی نہیں. کیا ہماری زندگی میں، ہمارے شب و روز میں ہمارا کوئی تعلق ہمارے دعووں سے میل کھاتا ہے؟ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، آپ کی سیرت بیان فرماتے ہیں. سیرت کی پہلی کتاب قرآن کریم. ابھی بات اخلاقیات کی ہو رہی تھی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ قرآن فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا. اخلاق حسنہ کیا ہوتے ہیں؟ اخلاق کریمہ کیا ہوتے ہیں؟ اخلاق عظیمہ کیا ہوتے ہیں؟ کیا یہ ہماری سمجھ میں آئی یہ بات؟ اخلاق حسنہ، اخلاق حسنہ سمپل. آپ نے میرا نقصان پہنچایا، میں نے اتنا ہی آپ سے بدلہ لے لیا جس کی اجازت دین دیتا ہے. اخلاق کریمہ رک سکتا ہے. وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں لا تصریب علیکم اليوم انتم الطلقاء. یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ ہے اخلاق عظیمہ. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اخلاقیات کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. کوئی اخلاقی قدر دیکھی، آپ نے اس پر عمل کر دیا، یہ اخلاقیات نہیں. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا وہ اخلاق بن گیا. اسے کہتے ہیں اخلاق. اگر بؤون رسیدی تمام بول حبیث، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہمارا رابطہ، ہمارا واسطہ، ہماری منزل اگر مدینہ نہیں بنتی تو پوری زندگی ہماری ایسی ہے جیسے ہم نے ابو لہب کی طرح زندگی گزاری. یہ اقبال فرما رہے ہیں. خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، شاید میں نے زیادہ وقت لے بھی لیا، لیکن یہ موضوع ایسا ہے، اتنا بڑا موضوع ہے. میں صرف ایک بات یہ عرض کروں گا کہ ہم ایمان اور بندگی، اب اتنا بڑا موضوع ہے ایمان اور بندگی. ایمان کیا ہوتا ہے؟ بندگی کیا ہو، کسے کہتے ہیں بندگی؟
بندگی کا حق کیسے ادا ہوتا ہے، بندگی کا حق کیسے ادا ہوتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ، بلکہ ہم کیا، ہماری اوقات کیا. ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف کی دیواروں کو بلند فرما رہے ہیں، بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی ہے. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ، ہماری یہ جو کوششیں ہیں نا، ان کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. تو یہ جو کوششیں ہیں، اس کے لیے مفتی تقی عثمانی ہوں، سید قطب ہوں، یا عبداللہ بن عباس ہوں مفسر قرآن، تو یہ چراغ سے چراغ جلتا چلا جاتا ہے اور یہ سفر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس میں یہ عبدالحسین خان صاحب نے ان چراغوں میں ایک چراغ کا اضافہ کیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے مرتبے کو بلند کرتے ہیں اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کے رسول کا ذکر کر کے. ورنہ ہماری اوقات کیا ہے؟ کیا کسی قلم کی یہ اوقات ہے کہ وہ اللہ کی مدح کر سکے؟ کیا کسی قلم کی یہ اوقات ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کر سکے؟ یہ ممکن ہی نہیں. وہ ایک مصرع ہے نا، ورق تمام ہوا اور امید باقی ہے، زندگی گزر جاتی ہے. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر، اللہ اکبر، تفسیر کبیر، علماء تشریف فرما ہے یہاں، تفسیر کبیر سے بڑی تفسیر، اس میں اجماع ہے. کیا تفسیر؟ آج تک تفسیر کبیر کا ترجمہ اردو میں نہیں ہو سکا. کہ امام رازی، کیونکہ ایک اور علماء کے مابین ایک مقولہ چلتا ہے، ایک بات چلتی ہے کہ یہ امام فخر الدین رازی کی تفسیر کرنے پر راضی کون ہو گیا؟ ادق موضوعات، گہرے موضوعات، ثقالت. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کی بعض آیات پر غور کرنے میں ایک ایک آیت پر 80 مرتبہ رکنا پڑا. اور یہ امام فخر الدین رازی، اللہ اکبر، میں تو انہیں، وہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں شاداب احسانی، کہ میں انہیں یعنی توہین نہ ہو اور ان کی گستاخی نہ ہو، جس طرح میر صاحب کا مقام ہے غزل میں، میر صاحب کو چھوڑ کر غزل پر بات نہیں ہو سکتی، مشتاق احمد یوسفی کو ہٹا کر اردو مزاح نگاری کی بات نہیں ہو سکتی. تو جب بھی تفسیر کا ذکر ہوگا، 1000 سال میں جو تفاسیر لکھی گئی ہیں، امام فخر الدین رازی کا ذکر کیے بغیر بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. قرآن کریم کی ایک آیت پر میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ بندے کی تڑپ دیکھتا ہے. بندگی یوں ہی نہیں ہو جاتی. اگر میں نے ایک نماز نہیں پڑھی تو میں نے کوئی کمال نہیں کیا. اگر میں یہ سوچوں کہ میرے ان سجدوں کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا، اسے یہ سجدے قبول ہی نہیں تھے، تو اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دی. من استطاع الیہ سبیلا، بات ہو رہی تھی کہ جن کے پاس استطاعت ہے وہ حج کے لیے جائیں. میرے پاس استطاعت ہے، میں حج پہ جا سکتا ہوں، لیکن میں پھر بھی نہیں جا رہا. میں اللہ کا مہمان نہیں بن پا رہا. کیوں نہیں بن پا رہا؟ تو توفیق پیدا اللہ مجھ میں نہیں کر رہا. تو کون سی محرومی ہے، کون سی محرومی ہے، کون سی غلطی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے منتخب بندوں میں نہیں رکھ رہا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے لیے مخصوص بندوں کا انتخاب کر لیتا ہے. بات کر رہا تھا میں قرآن کریم کی ایک آیت پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف آنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. جیسے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، ہمارا ایمان بلند ہوتا جاتا ہے اور ہماری بندگی مکمل ہوتی چلی جاتی ہے. ہم پر محمدی رنگ
چڑھتا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جتنا جتنا محمدی رنگ ہم پہ چڑھتا ہے اتنا اتنا ہم پر اللہ کا رنگ چڑھتا چلا جاتا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ من احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا؟ بہت شکریہ۔ اس ملک میں لوگ ہر چیز کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ اس میں ہم مزید تنازعات پیدا کرتے ہیں۔ جو معاشرہ آلریڈی تقسیم ہو، جس معاشرے کے اندر برداشت نہ ہو، جو دوسرے کی رائے سننے کو تیار نہ ہو، تو ایسی بات نہ کی جائے جس کے ذریعے ہم مزید اس معاشرے میں تقسیم پیدا کر سکیں۔ میرے نظر میں آج کا جو موضوع ہے، جو حسیب صاحب نے کتاب لکھی، بہت اہم موضوع ہے، اور مجھ سے پہلے عمران یوسف صاحب نے، انیق صاحب نے، زاہدی صاحب نے اور سینیٹر صاحب نے خود اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ایک درمیان میں ایک بات آئی تھی کہ آج کا مسلمان، تو میں جس طریقے سے عمران خان سے ایگری نہیں کرتا کہ آج کا پاکستان اور کل کا پاکستان، تو اسی طریقے سے میں اس پہ ایگری نہیں کرتا کہ آج کا مسلمان سے 2013 یا 14 میں، اور میرے والدین جب میں چھوٹا تھا تو مجھے مسجد بھیج دیا کرتے تھے جا کے قرآن پڑھ لو، تو وہ مجھے وہاں قرآن نہیں پڑھاتے تھے، کچھ اور کام کرا رہے ہوتے۔ تو بعد میں نے اپنی ایفرٹ کے ساتھ قرآن کو پڑھا، صرف پڑھا، اور یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ سمجھا نہیں۔ کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کو صرف پڑھے نہیں بلکہ اس پہ عمل کریں۔ اور اس معاشرے میں اکثر یوسف صاحب نے بات کی تھی ابھی، عمران یوسف صاحب نے، کہ جی WWF، گوگل اور دوسری چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ورلڈ بینک کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ہم ویسٹ کو دیکھیں، اور اس معاشرے نے جو ترقی کی ہے صرف اپنی معاشی طاقت کے بنیاد پہ ترقی نہیں کی، اس معاشرے کے اندر جو اخلاقیات ہے، جو کیریکٹر ہے، ہم اس کو میچ ہی نہیں کر سکتے۔ ہم اکثر کانفرنسز کے اندر کہتے ہیں کہ جی اچھی بات کرنی چاہیے، نیک بات کرنی چاہیے، کسی کے پیچھے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اور میں اللہ کرے کہ باہر نکلتے ہی یہ نہ کہوں کہ کیا تقریر اس نے کی۔ ہم پیچھے جو کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں 1 منٹ کے اندر، انہوں نے تو، حسیب صاحب نے کہا کہ 3 عمل ہے جس کے ذریعے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، پر وہ 3 عمل آسان بھی نہیں۔ تو اس مقام تک پہنچنا ایک پروسیس کا نام ہے، زندگی گزارنے کا نام ہے، قرآن پہ عمل کرنے کا نام ہے، اور سب سے اہم بات میرے نظر میں قرآن کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میرے حوالے میں پریکٹیکل لائف میں جو سب سے اہم چیز ہم معاشرے میں نہیں دیکھتے وہ انسانی رشتے۔ جو دکھ مجھے ہے میں یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ آپ کو بھی وہ دکھ ہو سکتا ہے، میں یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ آپ اس مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ جب مجھے مشکل ہوتی ہے تو میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، ٹھیک ہے، پر ہم سب مل کر اگر یہ سوچیں کہ اگر آپ کو وہ مشکل ہے میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ ڈالوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس مشکل کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہوں اور اس کا شاید حل بھی کر سکتا ہوں۔ تو میرے نظر میں معاشرے کی ابتری، انیق صاحب نے فرمایا، دوسرے لوگوں نے فرمایا، بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں،
میرے خیال میں اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بندگی، انسانیت، ایک دوسرے کا خیال کرنا بہت اہم بات ہے۔ آخر میں ڈاکٹر عابد اظہر، ڈائریکٹر جنرل کپجی، ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، اور اس لیے نہیں کہ وہ میرے دوست ہیں، اس لیے کہ ہم اکثر جو سائنسدان ہوتا ہے وہ صرف سائنس کی بات کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اپنے چیزوں کو واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں تقسیم کر دی ہے کہ سائنسدان ادب پہ بات نہیں کرتا ہمارے معاشرے میں، ٹھیک ہے جی، سائنسدان سوشل سائنسز کے بارے میں بات نہیں کرتا، دوسرے چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرتا، کیونکہ اس نے تو H2O دیکھنا ہے یا کوئی کیمیکل کمپوزیشن دیکھنا ہے۔ مگر یہ خوشائن بات ہے، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں سوشل سائنسز کے حوالے سے اور مینجمنٹ کے حوالے سے، تو ہم اکثر اس بات پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ملک کا جو بیڑا غرق ہے وہ اسی بنیاد پہ کہ ہم نے اپنے تمام علوم میں سوشل سائنسز کو بہت پیچھے رکھا، ٹھیک؟ جب تک اگر آپ ویسٹ کو اسٹڈی کریں تو انہوں نے جو ترقی کی ہے، تو کوئی کیمسٹری پڑھنا ہو، چاہے وہ MBBS پڑھنا ہو، اس نے سوشل سائنسز ضرور پڑھنا ہے، اس نے فلسفہ ضرور پڑھنا ہے، اس کا تعلق ادب سے بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام علوم کے ساتھ ہم ایک کمپلیٹ انسان ہو سکتے ہیں اور کلیم کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی مقام حاصل کیا۔ تو یہ اس ادارے کو کریڈٹ جاتا ہے کہ قدیر خان صاحب کے نام سے یہ ادارہ ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ تو آج اس محفل میں ہم ایمان، بندگی اور دوسرے سوشل ایسپیکٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور آج کی محفل میں ڈیفینیٹلی ہم سب ڈاکٹر قدیر صاحب کو مس کر رہے ہوں گے۔ اللہ میاں ان کو اپنے جوار رحمت میں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔